الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سبحانی کس نے دی کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ دروازہ کھلا سی نہیں صحیح وکاس پار ہے ہاں وکاس ہے صحیح بتا رہے ہیں کنے وکاس نہیں سرکار ہاں تو جا وہ نا وہ لکھ رہا کم وہ نا نکلتا ہے ایک شاید تے لہسن کا پانی وہ نکلتا ہے کم کر دیے نسل سار دیے کم کر دیے نسل سار دیے کر ساری سرکار دیے کر ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے کر ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے
سرکار دیے گل سارے سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ خلقت نام پکار دیے خلقت نام پکار دیے سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نکلنا عاجز کہنا میں نکلنا عاجز کہنا میں نکلنا عاجز کہنا دنیا نال مال دیے سن دے دنیا نال مال دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار
نوا کی دل نوازی ہوئی بے نوا کی ہے سبھی تیرا دربار ایسا ہے سبھی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائل اٹھانا نہیں ہے سبھی تیرا دربار ایسا میرے شاہ ہے سبھی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائل اٹھانا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے میرا جب چلا میں آپ نے راستہ دے دیا ہے آپ نے راستہ دے دیا ہے راہ ہستی میں تیرے کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے راہ ہستی میں تیرے کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ہر جگہ ہے حکومت خدا کی وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی سارے عالم ہے چشم کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں کس جگہ کملی والا نہیں ہے سارے عالم ہے چشم کرم میں کس جگہ کملی والا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے خلیل صاحب نے شعر سانگیا نے عطا فرمایا ہے یہ کتنی حقیقت درچا میرے کو بد پر ہے رحم یا سانے کو بد پر ہے رحم یا سانے کو بد پر ہے رحم یا سارے ایک کو میرے نبی نے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے ہر ایک کو میرے نبی نے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کتنی حقیقت
کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے۔ حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے، حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی، وہاں رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، وہاں رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، اپنے محتاج صاحب بے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائی بابا، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی باجی، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی، ہونے کا بے عطا سیدہ آمینہ، ہونے کا بے عطا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ صدیق جس نو کہتے اے او یار مصطفیٰ، اے جس نے کیتا سب کو پہلے اقرار مصطفیٰ، کچھ آسی صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ، فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ، یا میرا میری تاج رکھ لے، سنی عرض میری سلطانہ، میں بیٹھی رہنا وہ عمل کے، آج بیٹھی رہنا وہ عمل کے، اے کوئی اٹھ کے نکالی جانا، یا جاگے جینا تاج رکھ لے، سنی عرض میری سلطانہ، جو صدقہ میرا پاک نبی کا
حسنوں سے مولا علی کا تو دوتا پوتا سکینہ دا دوتا پوتا سکینہ دا لج پاک کے تیرا گھرانہ میرا دوتا پوتا سکینہ دا تو دوتا پوتا سکینہ دا لج پاک کے تیرا گھرانہ بشاں کے جیلا راج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ سائیں بابا دانے بیڑا کریا دیکھو سائیں بابا دانے بیڑا کریا چڑھایا جیتے آیا وہ دریا جی بس چڑھایا جیتے آیا وہ دریا چکا ہر مگ پہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بیٹ ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین یہ نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کے لگانا ہے بالخصوص اس دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سلامت رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے حضرات عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس اور نازک مسئلہ ہے اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہ گار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے بندہ زکوٰۃ نہ دے حج ادا نہ کرے ارکان اسلام ادا نہ کرے تو بندہ گناہ گار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے جو ہی بندہ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے یا بندہ یہ جب یہ کہے کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے یہ دیوبند کی بولی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور کی خاتم النبیین میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی اور نبی بھی آ جائے تو حضرات یہ بولی بھی بے ایمان کی بولی ہے جب بندہ یہ بات کہتا ہے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں پوری کائنات کا نبی بن کے تشریف لایا یہ جو لفظ جمیعہ ہے نا جمیعہ اللہ تعالیٰ اس میں جمع فرما دیا تمام مخلوق تفسیر صراط الجناح میں بھی اس کا ارشاد حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جمیعہ لفظ جو ارشاد فرمایا اس میں تمام مخلوق کو جمع فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مخلوق کے میرے محبوب نبی ہیں اور جب حضور تشریف لائے جمیعہ انسانہ واسطے جی صحیح پڑھنا شروع کو قل یا ایھا الناس انسان واسطے انی رسول اللہ علیکم جمیعا تمام انسانوں کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں اللہ اس کے آگے جب حضور تشریف لائے پیدا ہوئے تو مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہر ایک جنس نے ہر دوسرے ہم جنس کو مبارک دی پتھروں نے پتھروں کو مبارک دی درختوں نے درختوں کو مبارک دی مچھلیوں نے مچھلیوں کو مبارک دی کیوں مبارک دی کہ آج حضور تشریف لے آئے آج حضور تشریف لے آئے آج ہم سے عذاب اٹھا لیے گئے حضرات جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو پہلی امتیں جب گناہ کرتی ان پہ عذاب نازل کر دیے جاتے کسی پہ آندھی کا عذاب نازل کر دیا جاتا کسی پہ پتھروں کی بارش کر دی جاتی کسی پہ خون کا عذاب نازل کر دیا جاتا لیکن جب حضور تشریف لائے تو یہ تمام عذاب اٹھا لیے گئے
ہر ایک چیز کو پتہ ہے کہ آج حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اما جان فرماتی ہیں کہ جب پہلے میں بکریوں کو لے کے جاتی تو بکریاں بکھر جاتی، مجھے ان کے پیچھے جا کے انہیں اکٹھا کرنا پڑتا، لیکن جب حضور میرے جسم اقدس میں تشریف لائے تو بکریاں میرا طواف کرتی رہتی، میرے ارد گرد جمع رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ بکریوں کو بھی پتا ہے کہ آج حضور تشریف لے آئے۔ پھر اما جان فرماتی ہیں کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی، پہلے مجھے پانی بیچ میں سے بھرنا پڑتا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پانی خود اوپر آ جاتا۔ فرماتے میں اس آسانی سے پانی کو بھر لیتی۔ پانی کو کس نے بتایا کہ حضور آ گئے؟ پانی کو بھی پتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضرات یہ ہے میرے آقا کی تشریف آوری، یہ ہے میرے آقا مولا کا چاند ستارے میری اما جان کے در اقدس میں جھک گئے، لوگوں کو ڈر تھا کہ ہمارے اوپر نہ گر پڑے۔ فرشتے آ گئے، جبریل امین 70,000 فرشتوں کی فوج لے کے تشریف لے آئے، جنتی بیویاں آ گئی، جنتی حوریں آ گئی۔ کس نے بھیجا؟ یہ رب نے بھیجا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پتا ہے کہ آج حضور تشریف لے آئے۔ پہاڑیوں میں ایک بندہ بیٹھا رو رہا ہے، چیخے مار رہا ہے، بال نوچ رہا ہے، او بھائی تجھے کیا ہوا؟ یہ آج فرق کرے گی یہ بات مومن اور منافق میں۔ جو حضور کو نبی نہیں مانتا یہ وہ چیخے مار رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی بندوں سے گناہ کرواؤں گا، میں بندوں کے جسم میں خون کی طرح گردش کروں گا، انہیں الٹ راستے پہ ڈالوں گا، لیکن جو ہی وہ کہیں گے یا اللہ بحرمت نام محمد مجھے بخش دے، اللہ اسی لمحے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ بندہ شیطان کہتا ہے میں اب روؤں نہ تو اور کیا کروں۔ یہ میرے آقا کی تشریف آوری ہے۔ پھر آخری حج جو میرے آقا نے کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل فرما دیا، آج ہم نے آپ پہ آپ کی نعمت کو پورا فرما دیا، آج ہم نے آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ حضرات غور کریں، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب نہ تو کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے، نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ آخری حج، یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی دلیل میں پیش فرمائی۔ پھر حضور کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے میرا نور نبوت پیدا فرمایا، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، حضور فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا پیارے عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بات واضح فرمائی، آپ فرمایا کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے، اسی طرح تمام انبیاء کرام آ چکے اور وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اللہ نے وہ میرے ذریعے پوری فرما دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حضور کریم کا فرمان ہے۔ اب اس کے بارے میں جو بندہ کہے گا کہ ہاں وہ فلاں نبی ہے میں نبی ہوں تو یہ اس قرآن کے خلاف ہے، میرے آقا کی حدیث کے خلاف ہے، اس کا کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب دجال جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، تو حضرات وہ ہوں گے۔ حضور کے ذاتی زمانہ اقدس میں مسلمہ کذاب لعنتی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب اس نے حضور کو خط لکھا، خط میں یہ تھا کہ حضور آپ اعلان فرما دیں یا تو آدھے عرب کا لوگ مجھے نبی تسلیم کر دیں اور آدھے عرب کا آپ کو کر لیں، یا تو معاذاللہ آپ کے ساری رسالے اقدس کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں۔ تو اس کے جواب میں حضور کریم نے خط لکھا، اس خط میں کیا تھا؟ پہلی لائن میں حضور کریم نے لکھا مسلمہ کذاب جھوٹا، دوسری لائن میں لکھا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ تو حضرات جب یہ حضور کریم نے خط لکھا صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی، حضور کریم نے ارشاد فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا؟ اس کے بعد حضرت حبیب بن زید بوڑھے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوتے یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے اپنا نیزہ مبارک عطا فرما دیا، اپنا گھوڑا مبارک عطا فرما دیا اور ایسے تھپکی دے کے فرمایا حبیب جاؤ ذرا اس کے پاس ذرا ڈٹ کے جانا۔ یہ ہونا چاہیے آج بھی،
اس کی آج حضرات ہمیں ضرورت ہے. یہ سارا کفر جمع ہو گیا ہے. پتہ ہے ہمیں کہ کون کون ختم نبوت کا غدار ہے. تو آج ہم نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے. آج ہم نے سارے غداروں کے خلاف جم کے کھڑے ہو جانا ہے. تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا. آپ نے بھیج دیا, خط لے کے چلے گئے. جب وہ مسلمہ کذاب لانتی کے پاس گئے تو آپ نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا. وہ پوچھتا ہے کہ کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں. پوچھتا ہے کیسے آئے ہو؟ فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں. اس نے خط پکڑا, اپنے درباری کو دیا. جب اس نے اونچی آواز میں پڑھا نا مسلمہ کذاب یعنی جھوٹا, تو وہ حضرت حبیب بن زید سے پوچھتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے جھوٹا فرمایا ہے, کذاب فرمایا ہے, تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اوے جسے میرا نبی جھوٹا فرما دے وہ جھوٹا ہے, جسے میرا نبی کذاب فرما دے وہ کذاب ہے. تو اس نے آپ کو شہید کر دیا غصے میں آ کر. تو حضرات ادھر مدینہ منورہ میں یہ میرے آقا کا علم غیب ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا انعام بھی عطا فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا آج میرے حبیب بن زید کے لیے اللہ نے ساری جنتوں کے دروازے کھول دیے. یہ انعام ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا. پھر یمن میں ایک تابع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسود انصا نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو اسود انصا کے فوجیوں نے پکڑ کے پاس لے گئے ان کے اسود انصا کے. تو اسود انصا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابع رسول ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اے تابع رسول تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا تو نے کیا کہا؟ اس نے 3 بار یہی پوچھا, آپ نے تینوں بار یہی ارشاد فرمایا. چوتھی مرتبہ وہ پوچھتا ہے تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے, ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے, ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے. تو وہ غصے میں آ گیا, کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اپنے نبی کی باری سے سنائی بھی دیتا ہے, جواب بھی دیتا ہے, گواہی بھی دیتا ہے, اور میری باری یہ گواہی نہیں دیتا. فرمایا آگ جلاؤ, اسے آگ میں جلانا ہے. جب آگ جلا دی گئی انہیں لے کے جانے لگے تو وہ پوچھتے ہیں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا, اسود انصا کے فوجی کہتے ہیں کہ آپ کو آگ میں جلانا ہے, یہ آپ کی سزا ہے. انہوں نے آپ کو پکڑا ہوا تھا. فرمایا پیچھے ہٹ میں خود جاتا ہوں. یہ جرت ہے. یہ جرت کب آتی ہے؟ آج بھی جن کے دل ڈر رہے ہیں نا, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, وہ اس نسخے کو آزمائیں, اس میں اپنے دل میں جگہ دیں. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں, بتاتے ہیں نسخہ کہ اسے تابع رسول کے صحابہ کے جگروں میں طاقت کیسے آئی. وہ فرماتے ہیں قوت قلب و جگر گردت نبی, از خدا محبوب در گردت نبی. فرماتے ہیں تیرے دل میں, تیرے گردے میں, تیرے جسم میں طاقت کب آتی ہے؟ جب حضور تجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں. تو تابع رسول جب آپ میں پھینک دیے گئے تو 2 گھنٹے یا 1.5 بھی نہ کہا کریں, ٹائم کم مت کیا کریں, وہ 2 گھنٹے, ہاں 2 گھنٹے صاحب بابا نے ارشاد فرمایا 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے. آگ نے نہیں جلایا ان کو, تو کیا جلانا تھا, ان کے جسم اقدس کے کپڑوں کو نہیں جلایا. پھر وہ شرمندہ ہو کے کہتے یار یہ ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں گے نا, ملک سے ہی نکال دو. جب ملک سے نکال دیے گئے تو وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا. آپ نے دیکھا, فرمایا یہ تو وہی ہستی ہے جس ابھی ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, سنیے حضرت عمر کے تاریخی جملے ہیں, یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے, جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. تو صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے. آپ حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر کے پاس لے گئے. حضرت صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے استقبال کیا, پیشانی کا بوسہ لیا, اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا. حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر آج آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں آنے والے لوگوں کو بتاؤں کہ میرے لیے اس ہستی نے دعا فرمائی جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا آج ہم تیرے لیے دعا نہیں فرمائیں گے. یہ عزت افزائی کی, یہ مقام دیا ختم نبوت کو بچانے والوں کو. آپ نے ارشاد فرمایا آج تو ہم سب کے لیے دعا کر کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچاتا ہے. حضرات یہ مقام ہے صدیق اکبر کی نظر میں, جو بندہ ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے. انشاءاللہ اسی عزت سے, اسی توقیر سے, اسی محبت سے تجھے وہ سر حشر ملیں گے جب تو حضور کی ختم نبوت کو بچائے.
جب تو حضور کی ختم نبوت میں پہرا دے گا انشاءاللہ صدیق اکبر تجھے گلے سے لگا کے ملیں گے، کیونکہ یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ صدیق اکبر نے کیسے ختم نبوت کو بچایا؟ اجماع بھی سیف کر کے، تلوار کے ساتھ۔ کیسے؟ جب وہ مسلمہ کذاب لانتی اپنی بات پہ ڈٹا رہا تو آپ نے ارشاد فرمایا اب اس کے خلاف جنگ ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور کریم نے ارشاد فرمایا تھا نہ تو بدری اور نہ ہی جنگ حنین والے صحابہ کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے، لیکن جب بات حضور کی عزت کی آئی، جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو صدیق اکبر نے فرمایا آج کوئی چاہے بدری ہو چاہے کوئی غیر بدری ہو، جو بھی ہو، آج سارے کے سارے جنگ یمامہ کے موقع پر پہنچے، سارے کے سارے صحابہ جنگ یمامہ کے موقع پہ پہنچے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضور بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، انہیں کوئی دلیلیں دے کے دیکھ لیتے ہیں، فرمایا نہیں، آج جب صدیق اکبر نے فرما دیا ہے تو فرما دیا ہے۔ سارے کے سارے جنگ یمامہ کے موقع پہ گئے، سبھی نے جنگ یمامہ فرما کے حضور کریم کی سنت کو اپنایا۔ آج بھی جو حضور کریم کی ختم نبوت کو بچائے گا، اس پہ پہرا دے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی صدیق اکبر کے پرچم تلے ان کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت صاحب فلاں جگہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، آپ مجھے حکم دیں کہ میں اسے جا کے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسے معجزہ مانگوں تاکہ وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور جو جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ کیوں دلیل مانگے؟ کیونکہ سائیں بابا سرکار نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا دلیل نہیں مانگنی۔ کیوں دلیل نہیں مانگنی؟ کیونکہ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے تو حضرات وہ ہوں گے۔ تو پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے وہ مناظرہ سنا ہے مرزا کانے کے ساتھ۔ آپ نے مناظرہ فرمایا اور 4 شرائط رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جو دریائے راوی ہے یہ مینار پاکستان کے پاس سے بہنا شروع کر دے۔ دوسری دلیل اس نے یہ مانگی تھی پیر صاحب نے کہ جو لڑکی ہو اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو وہ ابھی بچہ پیدا کرے، ابھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ تو بھی قلم رکھ، کاغذ رکھ، میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود چلنے لگ گیا وہ جیت گیا۔ چوتھی شرط یہ تھی یا تو شیر بن کے مجھے کھا جائے یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاؤں گا۔ یہ 4 شرائط پیر صاحب نے مانگی تھی۔ تو میرے پیر و مرشد سرکار نے، میرے پیر بھائی ہیں، ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جا کے پیر صاحب سے ذرا سوال کرو کہ پیر صاحب جب امام صاحب نے فرما دیا دلیل نہیں مانگنی تو آپ نے 4 دلیلیں کیوں طلب فرمائی؟ تو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، پیر میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دلیلیں اس لیے مانگی تھی کیونکہ مجھے نبی پاک کا حکم تھا، میرے علم میں تھا، مجھے پتا تھا کہ دلیل نہیں مانگنی، امام صاحب نے کیا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا میں نے اس لیے دلیلیں مانگی کیونکہ مجھے نبی پاک نے حکم ارشاد فرمایا، لیکن حضرات آپ کے لیے اور میرے لیے امام صاحب کا فتویٰ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں حضور کریم کا حکم نہیں ہے، ہمیں حضور کریم کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے نہ تو ہم نے دلیل مانگنی ہے، نہ تو ہم نے کوئی شرط مانگنی ہے، نہ ہی ہم نے کوئی کرامت مانگنی ہے۔ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں جو کوئی بھی ایسا لانتی آئے اسے کہنا ہے جا تباہ ہو۔ کیا کہنا ہے؟ جا تباہ ہو سکے تو اللہ اصلاح دے، اس کا ساری تن سے جدا کر دے۔ یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ تو حضرات آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہم نے ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوائے تحریک لبیک کے باقی ساری جماعتیں وہ ختم نبوت کے خلاف کھڑی ہیں۔ نواز شریف کے دور میں اس نے 70 پیجز چھپوائے تھے عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے۔ جب ان کی چوری پکڑی گئی تو کہتے ہیں اوہو یہ تو ٹائپنگ کی غلطی ہوگی، کمپیوٹر میں غلطی ہوگی۔ آج میں ایک بار نواز شریف کو گالی دے دوں صبح تک انہیں پتہ چل جائے گا کہ اتنی سی گالی سرور نے مجھے دی ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اور تجھے 70 پیجز کا پتہ نہیں چلا۔ یہ ان کا کفر ہے، یہ ان کی منافقت ہے۔ امریکہ اور سارے کا سارا فرانس کفر ان لوگوں کو 2 باتیں منواتا ہے۔ پہلی بات کیا منواتا ہے کہ تو نے جا کے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے۔ کیسے؟ کہ جا کے قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے، اور دوسرا پاکستان سے گندم کو ختم کر دینا ہے۔ حضرات یہ دونوں ایجنڈوں پہ نواز شریف نے بھی کام کیا۔ پھر نواز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ قادیانی میرے، یہ سوشل میڈیا پہ کلپ عام چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ لوگ تیرے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، تیرے بھائی ہیں، تو پھر جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے حضور کے ختم نبوت کو بچایا وہ پھر تیرے کیا ہوئے؟
اللہ تعالیٰ معافی دے ایسے گندے عقیدے سے. عمران بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، لیکن ایک سرکار کی اطاعت سے اس سے نیکی سرزد ہو گئی. کیا ہوا کہ اس نے تحریک لبیک کو بحال کر دیا. پہلے کلادم قرار کیا تھا، پھر تحریک لبیک کو بحال کر دیا. یہ نیکی انشاءاللہ اس کی نجات کا سبب بنے گی. اسی وجہ سے امریکہ کا اور عمران کا تنازع بنا. بنیاد یہی ہے، ختم نبوت ہے، اسی لیے انہوں نے اسے جو ہے اس کی حکومت گرائی. تو حضرات آپ پہ اور مجھ پہ اب فرض ہے. پہلے یہ باتیں چھپی ہوتی تھی. میں گواہ ہوں، سائیں بابا کے پاس لوگ آتے کہ سائیں بابا کوئی اپنا غلام عطا فرما دیں، کوئی حضور کا غلام عطا فرما دیں تاکہ ہم ووٹ دے کے اپنی محبت کا دعویٰ کریں. حضرات اب وہ تشریف لے آئے ہیں تحریک لبیک کی صورت میں. اب آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے کہ ہم ووٹ تحریک لبیک کو دیں. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، اپنے ایمان کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اکثر آپ کا چہرہ انور. میرے بندہ پرور سائیں بابا سب پہ نگاہ ہو، ہم سب کو یہ عطا ہو، سب پڑھے روزے پہ جا کر صلوات اللہ علیہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کریں شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے ساری آل اولاد پاک کی خیر فرمائے، خاندان پاک کی خیر فرمائے. عمر لگ جائے میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. یا رسول اللہ میرے سائیں بابا کے صدقے ان گستاخوں سے ہماری جان چھڑائیں، حضور اپنا غلام عطا فرمائیں. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مغرق غریت سیدنا اسکارنا. قوت عشق کے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اسے دیکھوں تو پہلے مانا جائے یا رسول اللہ. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بہت بنتی ہے. مولا اسم محمد کا واسطہ بے حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیرو بزرگوں سے کاملہ آج لاتا میرے نانا پاک نے صدقے سلسلے کے ہر بندے کی نیک آرزو دنیا پورا فرما. یہ دیکھوں تو پہلے من میرے یاد مولا بھیج نبی پاک کے درود جتنا تیرے نزدیک ادنا دا شمار، جتنی درختوں کے پتے پانی کے قطرے دیتا ہے جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے. مولا یصلی وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.